السلام علیکم، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب علی۔ ناظرین، اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور مرکزی حیثیت خانہ کعبہ کا مقام۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ میں آج آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق کچھ ایسے حقائق بتاؤں گی جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ تاریخ میں متعدد بار تعمیر ہو چکا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو تقریباً 5 سے 12 بار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایک عام غیر آرائش شدہ ڈھانچہ تھا۔ یہ ویسا نہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی حکمت عملی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹایا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کئی زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتے۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہوگا، اور ہمیں اس شکل میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ عباسیت کے دور میں یہ کبھی سفید اور کبھی سرخ رنگوں میں تھا، جبکہ سلوج سلطان کے زمانے میں پیلے رنگ کی کڑھائی سے ڈھانپ لیا تھا۔ عباسی خلیفہ الناصر نے کسوہ کے رنگ کو سبز رنگ میں تبدیل کیا اور بعد میں سیاہ رنگ میں تبدیل کیا، جو آج تک اسی رنگ میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک خاندان کے پاس موجود ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، انہوں نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک یہ قبیلہ ان چابیوں کا روایتی رکھوال ہے۔ مسلمانوں کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور و زبردستی تم سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ ناظرین، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہفتے میں 2 دن کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ دوسری وجوہات کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا انتظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً یہ سن کر ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک جاتا تھا؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر لی تھی اور طواف کرتے تھے۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازے لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسے نظر آتا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگائی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ایسے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ اس وقت حجر اسود عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا اور انہوں نے پتھر کو واپس جوڑ دیا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی بقایات کو آب زمزم کی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔
جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ حجر اسود کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں، اور جب اسے واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب قریش نے ایک بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی جمع پونجی کرنے میں کامیاب نہ رہے کہ وہ خانہ کعبہ کی بڑے سائز میں تعمیر کو مکمل کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے آپ جائے فانی سے کوچ کر خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے خانہ کعبہ سے متعلق آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں خلیج نیوز۔